10 باتیں ایسی ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ یقین کریں اگر آپ یہ والی 10 باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، خواہ وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، یا پھر وہ کوئی باہر والا کوئی آپ کا دوست ہے، اگر آپ یہ 10 باتیں کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یقین کریں لوگ آپ کو ذلیل کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ والی باتیں وہ باتیں ہیں اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں نا تو آپ کو کسی بھی جگہ پر شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اکثر گھروں میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کچھ باتوں کو اپنے تک محدود رکھنا یا پھر چھپا کے رکھنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر یہ 10 باتیں آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے تو یقین کریں آپ اپنی ویلیو اور رسپیکٹ بالکل کھو دیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جو دوسروں کو بتا کر ہم اپنی پرسنالٹی ڈاؤن ہونے کا خدشہ جو ہے نا پیدا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری کوشش ہوتی ہے میں ویڈیو وہ والی لے کر آؤں جس سے میری آڈینس جو ہے، مجھے دیکھنے والے جو ہے نا، ان کو کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو، کیونکہ ویڈیو بنانے کا فائدہ تبھی ہے اگر آپ کوئی سبق حاصل کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اگر آپ کو کسی سے دھوکہ ملا ہے تو آپ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ نے اس کا ذکر کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اب یہ کیوں نہیں کرنا؟ دیکھیں، فرض کریں جس نے آپ کو دھوکہ دینا تھا، جس نے آپ کے ساتھ برا کرنا تھا، اس نے آپ کے ساتھ برا کر لیا، لیکن اگر آپ وہ بات دہرا کر کسی دوسرے کو بتاتے ہیں، انسان بتا دیتا ہے نا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، تو اگر آپ وہ والی بات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یقین کریں پھر اس آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں، آپ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اپنے دل میں کوئی ایسا پلان بنا لے جس سے وہ آپ کو ٹھیس پہنچا سکے یا پھر وہ خود آپ کو دھوکہ پہنچا سکے۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ نے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی آپ کے اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا، الٹا آپ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوسری بات، لوگوں کو کبھی بھی یہ مت بتائیں کہ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے پارٹنر کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر آپ کا ریلیشن شپ اپنے شوہر کے ساتھ یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے تو یقین کریں اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں نا تو کسی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جا کر کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، یا پھر آپ کی بیوی آپ کا بہت خیال رکھتی ہے، یا پھر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، تو یقین کریں ہو سکتا ہے اگلا جس آپ عورت کو بتا رہے ہیں اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنی محبت نہ کرتا ہو، اس کے دل میں پھر جو ہے نا بات آئے گی کہ ہاں میرا شوہر تو میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، یا پھر میری بہت ساری خواہشیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، وہ خود جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا نہیں چل رہا تو پھر بھی آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح بیہیویئر نہیں رکھتے، یا پھر آپ کی بیوی آپ کی عزت نہیں کر رہی، تو اس طرح آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے پارٹنر کی ہی انسلٹ ہوتی ہے اور آپ اپنے شوہر کی نظروں میں مزید گرتی چلی جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر حل کریں، دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کر حل کریں۔ بالکل بھی کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں کہ آپ اپنی لائف میں کتنی خوش ہیں یا پھر آپ اپنی لائف میں کتنی دکھی ہیں، کیونکہ کوئی نہ تو آپ کی جو ہے نا دکھ دور کر سکتا ہے، نہ ہی آپ کی پریشانی کو جو ہے نا کم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کم کر سکتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی لو لائف جو ہے نا وہ صرف اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی شیئر کریں۔ تیسری بات، اپنے مالی حالات کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، رہنے کے لیے بہت اچھا گھر ہے، خوبصورت ہے، آپ کے بچے ہیں آپ کے پاس بہت سارا بینک بیلنس ہے، آپ کی لائف جو ہے بہت اچھی گزر رہی ہے، تو آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ بات
ساتھ شیئر نہ کریں۔ دیکھیں آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا کسی دوسرے کو کھاتا دیکھ کر یا پھر خوشی میں دیکھ کر جو ہے نا وہ اپناتا نہیں ہے، خوش نہیں ہوتا، مطلب کہ پھر جیلسی فیل ہوتی ہے، پھر لوگ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بتا رہے ہیں اس بیچارے کے مالی حالات اچھے نہ ہوں، تو آپ بہتر یہی ہے کہ اپنے مالی حالات کبھی بھی جو ہے نا اچھے ہیں تو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، بلکہ آپ اپنی لائف میں اگر بہت خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیاں دے، تو اپنے تک ہی اپنے حالاتوں کو رکھیں۔ اگر آپ کے حالات بہت برے چل رہے ہیں، مطلب کہ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، تو اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے گھر کے مطلب کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے جو ہے نا کم آتا ہے، یا پھر آپ کے ہسبینڈ کی جو سیلری ہے وہ کم ہے، آپ کے گھر کا اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو دیکھیں کسی کو بتا کر جب آپ بتاتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کی ہی انسلٹ ہوتی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو اپنے آپ سے اس طرح سے ظاہر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے اور دوسرا دیکھنے والا جو انسان ہے نا اس کے دل میں بھی بات نہیں آتی، پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ آیا یہ تو اپنی لائف میں بہت خوش ہے، اس لیے کیونکہ کسی نے آپ کے حالات ٹھیک نہیں کر دینے۔ اگر کوئی ٹھیک کرے گا تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے حالات کا رونا نہ روئیں۔ تو نیکسٹ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھریلو مسائل کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا شیئر نہ کریں۔ اب کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ فرض کریں آپ کے میکے والے جو ہیں ان میں سے آپ کے بھائی کی آپ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تو اگر آپ وہ بات آ کے اپنے سسرال میں بتاتی ہیں تو دیکھیں آپ کے سسرال والوں کے دل میں آپ کے میکے والوں کے لیے برائی آ جائے گی۔ وہ سوچیں گے کہ اس کے میکے والے اس کا اتنا ہی خیال کرتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ انہوں کے دل میں جو ہے نا باتیں بننا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سسرال والے ہیں نا۔ اگر آپ کی بھابھی کا برتاؤ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا آپ کے بھائی اور بھابھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے، ان کا ریلیشن اچھا ہو جائے گا، لیکن جس کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں نا اس کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ آیا یہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے جو ہے نا۔ تو اس طرح سے بہتر یہ ہے کہ اسی طرح اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، سسرال والوں کا اچھا نہیں ہے، تو وہ باتیں اٹھا کے بھی جا کے نا اپنی بھابھی بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ پھر آپ کو کل کو ضرور تانا ملے گا۔ آپ کی بھابھی آپ کو تانا دے سکتی ہیں، مطلب بھائی دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر تو کوئی عزت دیتا نہیں ہے، وہاں سے یہاں آ جاتی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ ادھر کی بات ادھر کریں، نہ ادھر کی بات ادھر کریں، اس طرح آپ کی لائف بڑی اچھی گزرے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو ہے نا لوگوں کو کبھی بھی اپنے گولز اور جو فیوچر پلانز ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں نہ بتائیں۔ اب دیکھیں آپ نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے وہ اگر آپ پہلے ہی لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ دیں گی تو پھر دیکھیں کچھ نظریں بھی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لگ جاتی ہیں، نظر تو برحق ہے نا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کام کر لیں تب ہی دوسروں کو بتائیں۔ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی آپ نے فرض کریں کوئی شاپ بنا رہے ہیں یا پھر کوئی آپ اپنا ہوٹل بنا رہے ہیں، کوئی چیز بھی بنا رہے ہیں، تب دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے جب آپ وہ تیار کر کے کھڑا کر لیں۔ نیکسٹ اگلی بات، اپنے اچھے اعمال جو ہے نا ان کو لوگوں تک نہ بتائیں۔ دیکھیں اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے تو کبھی کسی کو نہ بتائیں، اس کا اجر پھر آپ کو نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتا ہے کہ اگر تو نے کسی کی ہیلپ کی ہے، تو نے کسی کو خیرات صدقہ دیا ہے نا، تو ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تعریف جو ہے نا وہ اپنے منہ سے اچھی نہیں لگتی، ہمیشہ دوسرے ہی تعریف کریں نا تو اچھی لگتی ہے۔ اس طرح دوسروں کو بتانے سے نا آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ بات جو ہے نا، آپ اپنے ماضی کے واقعات کسی کو کبھی نہ بتائیں۔ دیکھیں آپ کے ماضی میں کیا ہوا ہے، اگر آپ وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے نا تو لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، آپ کو تانے ہر وقت ملتے رہیں گے، ہر وقت